بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا۔ اقرا معہد الحافظات پشاور، جماعت عالیہ اول، مضمون سراجی، سبق نمبر 2۔ اس سے پہلے سبق میں آپ نے مبادیات علم اور مبادیات کتاب کے متعلق پڑھ لیا تھا، جس کو مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ آج کتاب کا آغاز ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، شکر کرنے والوں کی تعریف کے مثل۔ رحمت کاملہ اور سلامتی ہو مخلوق میں سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب و طاہر آل پر۔ سب سے پہلا سوال، مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیوں شروع فرمایا؟ اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی اتباع کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع فرمایا۔ دوسرا جواب، احادیث کی اتباع کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ ایک حدیث میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بالحمد اللہ فہو اقطع۔ اسی طرح تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ سلف صالحین کی اتباع کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کیا، کیونکہ سلف صالحین بھی اپنی کتاب تسمیہ و تحمید سے شروع فرمایا کرتے تھے۔ چوتھا جواب یہ دیا گیا کہ خیر و برکت کے حصول کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو تسمیہ و تحمید سے شروع فرمایا۔ اسی طرح پانچواں جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی استعانت اور مدد حاصل کرنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ چھٹا جواب یہ دیا گیا کہ مصنف رحمہ اللہ نے حدیث قدسی کی اقتدا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اکتب، تو سب سے پہلے قلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ لہٰذا اسی حدیث کی اتباع کرتے ہوئے، اسی طریقے کی اتباع کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے تسمیہ و تحمید سے کتاب کا آغاز کیا۔ ساتواں جواب یہ دیا گیا کہ شیطان پر رجم کرنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من قال بسم اللہ یذوب الشیطان کما یذوب الرصاص فی النار، کہ جس نے بسم اللہ کہا تو شیطان پگھل جاتا ہے جس طرح تانبا آگ میں پگھلتا ہے۔ آٹھواں جواب یہ دیا گیا کہ کافروں پر رد کرنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا، کیونکہ کفار اپنے کام شروع کرنے سے پہلے اپنے معبودان باطلہ کا نام لیا کرتے ہیں، تو لہٰذا مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو معبود برحق کے نام سے شروع فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد الشاکرین، شکر گزارو، شکر کرنے والوں کے حمد کے مثل۔ یہاں لفظ حمد منصوب ہے، یہ نصب منصوب بنزع الخافض کی وجہ سے ہے، یعنی دراصل یہ کحمد الشاکرین تھا، یعنی ایسا حمد جو شکر گزاروں کے حمد کے مثل ہو، لیکن کاف حرف جر کو حذف کر دیا گیا اور اس کے علامت کے طور پر لفظ حمد کو منصوب کر دیا گیا تاکہ حرف جر کے حذف پر دلالت ہو سکے۔ کحمد الشاکرین یعنی ایسی تعریف جیسے شکر گزار لوگ کیا کرتے ہیں۔ شاکرین سے مراد یہاں پر انبیاء اعظام و اولیاء کرام ہیں۔ اس جملے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے لیے ثابت ہے، کیونکہ شکر وہ فعل ہے جو منعم یعنی انعام کرنے والے کی تعظیم پر دلالت کرے، اس کے انعام اور اکرام کی وجہ سے، اور یہ فعل عام ہے، یعنی یہ شکر کا فعل عام ہے، خواہ زبان سے ہو یا قلب سے ہو، ہاتھ سے ہو، پاؤں سے ہو، بخلاف حمد کے، کیونکہ وہ صرف زبان کے ساتھ خاص ہے۔ لہٰذا شکر اپنے مورد کے اعتبار سے حمد کے مقابلے میں عام ہے،
اسی وجہ سے حمد الشاکرین کہا نہ کہ حمد الحامدین۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے منعم یعنی انعام کرنے والے کے انعام کا اظہار جس طرح زبان سے کرتے ہیں اسی طرح قلب و جوارح سے بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہماری حمد کا حمد شاکرین ہے۔ والصلاة والسلام علی خیر البریہ۔ پھر مصنف رحمہ اللہ نے بمقتضائے حدیث، اور وہ حدیث یہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، کہ تمام مخلوق میں بہتر اور سب انسانوں کے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا اسی حدیث یعنی الانسان عبد الاحسان کا تقاضا کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ کا ذکر کیا کہ سب انسانوں کے محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاک آل پر درود و سلام ہو، جو یقیناً باعث برکت ہے۔ آل محمد کی تعین میں تفصیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ایمان اولاد اور متعلقین مراد ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہر مومن متقی پرہیزگار کو بھی آل نبی کہا گیا، تو لہٰذا لفظ آل حضرات صحابہ کرام اور ہر مومن متقی کو شامل ہوگا۔ طیبین سے باطنی پاکیزگی مراد ہے اور طاہرین سے ظاہری پاکی اور صفائی مراد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل باطنی اور ظاہری دونوں طور پر پاک تھی، طیب و طاہر تھے، لہٰذا ان سب پر رحمت کاملہ بھی ہو اور سلامتی بھی ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض، فرائض سیکھو، وعلموها الناس اور یہ فرائض لوگوں کو بھی سکھاؤ، فإنها نصف العلم، کیونکہ یہ نصف علم ہے، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے حمد و ثنا سے فارغ ہونے کے بعد اپنی کتاب کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کی۔ اس سے مقصود بھی اولاً تو برکت حاصل کرنا ہے، جیسا کہ فقہائے کرام جب اپنی کتاب الطہارہ سے شروع کرتے ہیں تو برکت کی خاطر کلام اللہ یعنی قرآن کی آیت کو ذکر کر دیتے ہیں، جیسے کہ کتاب الطہارہ کی ابتدا میں وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ آیت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مذکورہ میں علم الفرائض کی مدح کی گئی ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے، لوگوں کو اس علم کے سیکھنے، سکھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی طرف رغبت دلانا مقصود تھا، اس طرف توجہ دلانا مقصود تھا، تو لہٰذا اسی بنا پر حمد و صلات کے بعد حدیث مذکورہ کا ذکر کیا گیا کہ اس علم کی تعلیم و تعلم کے لیے عمر کا ایک حصہ صرف کیا جائے، کیونکہ اس علم کی خدمت کرنا گویا کہ نصف علم کی خدمت کرنا ہے۔ اگر یہ خدمت قبول ہو گئی تو کامیابی کا آدھا پلڑا اس سے جھک جائے گا۔ تعلم الفرائض، فرائض کے متعلق آپ پہلے سبق میں تفصیلاً پڑھ چکی ہیں کہ فرائض فریضہ کی جمع ہے، فرض سے مشتق ہے، فرض لغتاً بھی کئی معنوں میں مستعمل ہے اور اسی طرح فرض کے اصطلاحی معنی بھی آپ نے پڑھ لیے تھے۔ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، یہاں بھی تعلیم دی گئی کہ خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، کیونکہ یہ نصف علم ہے۔ آپ کو پہلے سبق میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ نصف العلم کہنے کی کیا وجوہات ہے، اس کی کیا توجیہ کی گئی ہے۔ اب یہاں دوبارہ خلاصتاً سن لیجئے کہ نصف العلم کی توجیہات میں اولاً متقدمین و متاخرین الگ ہو گئے ہیں۔ متقدمین کا مسلک یہ ہے کہ یہ حدیث، یہ روایت متشابہات میں سے ہے، لہٰذا اس کی تعویل و توجیہ سے منع کیا گیا ہے۔ جہاں مبہم ہے تو ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم مبہم کو معلوم کریں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس پر یقین کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ وجوب ہے، یہ ہم پر واجب ہے۔ لیکن بعض حضرات نے اس قول کی توجیہ و تعویل کی ہے، وہ اس قول کی توجیہ و تعویل کرتے ہیں، تقریباً 17 احتمالات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند مشہور ہیں کہ پہلا، عموم بلوہ کی بنا پر اس کو نصف العلم کہا گیا۔ عموم بلوہ یعنی ابتلاء عام کی بنا پر اکثر لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا چونکہ تمام انسان اس علم کے محتاج ہیں، حتیٰ کہ رحم مادر میں موجود بچہ یعنی جنین بھی اس کا محتاج ہے اپنے حصے کے لیے، تو لہٰذا اس بنا پر اسے نصف العلم کہا گیا۔
دوسری وجہ جو آپ کو بتائی گئی تھی تو وہ یہ تھی کہ انسان کی دو حالتیں ہیں، حالت حیات، حالت ممات۔ یہ علم حالت ممات کے ساتھ وابستہ ہے اور باقی تمام علوم حالت حیات سے وابستہ ہے، تو ایک حالت دوسرے حالت کے اعتبار سے نصف ہے۔ اسی طرح تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اسباب ملک دو قسم پر ہے، اختیاری اور اضطراری، لہٰذا جو چیزیں انسان کی ملکیت میں آتی ہیں وہ اختیاری ہوتی ہیں، بعض میں اضطراری ہوتی ہیں، لہٰذا یہ وہ اضطراری والی ملکیت ہے اور اختیاری کے مقابلے میں یہ نصف ہوا۔ اسی طرح ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس سے اس علم کی عظمت کا اظہار مقصود ہے، اس بنا پر اس کو نصف علم کہا گیا۔ اسی طرح ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس علم کے جزئیات اتنے کثیر ہیں کہ اگر ان کو پورے طور پر پھیلایا جائے گا تو ان کی وسعت، ان کا حجم دوسرے علوم کی کتابوں کے برابر ہو جائے گا، اس بنا پر اس علم کو نصف العلم کہا گیا۔ ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس علم کے پڑھنے پڑھانے میں بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، تو اسی کے پیش نظر اس کو نصف علم کہا گیا۔ اسی طرح ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ حصول ثواب کے اعتبار سے یہ علم نصف العلم ہے، یعنی جو شخص فرائض کا ایک مسئلہ بیان کرے تو وہ 100 نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اگر فقہ کا ایک مسئلہ بتائے تو اس کو صرف 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں بالفرض۔ اسی طرح ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ نصف علم اس کو اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ فقط نص سے ثابت ہوتا ہے، جبکہ غیر فرائض میں قیاس کا بھی دخل ہوتا ہے۔ فرائض میں قیاس کو دخل نہیں ہے، صرف نص سے ثابت ہوتا ہے، لہٰذا اس اہمیت کی بنا پر اس کو نصف علم کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ اس جگہ نصف علم سے مراد ایک قسم ہے، یعنی آدھا مراد نہیں بلکہ ایک قسم مراد ہے۔ اسی طرح ایک اور وجہ یہ بتائی گئی کہ حدیث پاک میں اس علم فرائض کو سیکھنے سکھانے کی ترغیب اور اس کو یاد کرنے کی ترغیب ہے، لہٰذا ترغیباً اس کو نصف علم کہا گیا تاکہ اس کے حصول میں لوگ اور زیادہ کوشش کریں۔ لہٰذا یہ کچھ توجیحات تھی جو آپ نے پہلے سبق میں بھی سنی تھی، خلاصتاً یہاں بھی بیان کر دی گئی۔ قال علماؤنا رحمہ اللہ، قال علماؤنا ہمارے علماء کرام نے فرمایا، قال کا مقولہ تتعلق بطریقۃ المیت سے شروع ہو کر کتاب کے آخر تک ہے۔ علماؤنا کا مصداق ہمارے علماء یعنی احناف ہے، چونکہ مصنف کتاب حنفی المذہب ہے، ظاہر ہے کہ علماؤنا سے مراد علماء احناف امام اعظم ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ ہی ہوں گے۔ قال علماؤنا رحمہ اللہ تتعلق بطریقۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ، ہمارے علماء احناف نے فرمایا کہ میت کے ترکے کے ساتھ ترتیب وار 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر، پہلے ابتدا کی جائے گی اس کی تجہیز و تکفین سے بغیر زیادتی اور کمی کے۔ ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، پھر اس کے باقی تمام مال سے اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، پھر ادائے قرض کے بعد باقی ماندہ کے ثلث میں سے اس کی وصیتیں نافذ کی جائیں گی۔ ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة واجماع الامة، پھر ما بقیہ مال کو میت کے ان وارثین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا جن کا وارث ہونا کتاب اللہ، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ توضیح و تشریح، اس عبارت کے تحت 5 مباحث ذکر کیے جائیں گے۔ مبحث اول یا بحث اول، حقوق اربعہ کا وجہ حصر، دوسرا حق اول کی تشریح، تیسرا حق ثانی کی تشریح، چوتھا حق ثالث کی تشریح، جبکہ پانچواں حق رابع کی تشریح۔ بحث اول، حقوق اربعہ کا وجہ حصر، جو ترکہ میت سے متعلق ہوگا یا تو میت کو اس میں سے نفع پہنچے گا یا نہیں۔ اگر اس میں میت کو نفع پہنچ رہا ہے تو وہ میت کا کفن دفن ہے، اگر میت کو اس سے نفع نہیں پہنچ رہا ہو تو وہ اس کی موت سے پہلے سے ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر موت سے پہلے ثابت ہوگا تو وہ قرض ہے، اگر موت سے پہلے ثابت نہیں ہوگا تو میت کی طرف سے اس کا ثبوت ہوگا یا نہیں۔
اگر میت کی طرف سے ثبوت ہوگا تو وصیت ہے، اور اگر میت کی طرف سے اس کا ثبوت نہیں ہوگا تو میراث ہے۔ سوال: حقوق اربعہ کے ساتھ مرتبۃ کی قید کیوں لگائی گئی ہے؟ جواب: مرتبۃ کی قید اس لیے لگائی گئی تاکہ معلوم ہو جائے کہ میت کے ترکے سے متعلق یہ 4 حقوق ترتیب وار واجب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ میت کے ترکے کے ساتھ صرف یہ 4 ہی حقوق کیوں متعلق ہے، اس سے زیادہ حقوق کیوں متعلق نہیں؟ تو اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ ان حقوق کا تعلق نقل سے ہے، عقل سے نہیں ہے، احادیث سے ہے، نص کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو لہٰذا احادیث میں، نص میں جتنے حقوق وارد ہوئے ہیں انہی کو بیان کیا جائے گا، ان سے زائد کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ بحث ثانی، حق اول کی تشریح۔ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر۔ حق اول میت کی تجہیز و تکفین ہے۔ حقوق اربعۃ مرتبۃ۔ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر۔ حق اول میں بھی چند مباحث ہیں، جیسا کہ پہلی بحث، حق اول کی اولیت پر دلیل نقلی و دلیل عقلی۔ دلیل نقلی: عن خباب رضی اللہ عنہ ان مصعب بن عمیر مات ولم يترك الا ثوبا كانوا اذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه واذا غطوا به رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه وجعلوا على رجليه الاذخرام۔ مفہوم حدیث و طریقہ استدلال۔ مذکورہ حدیث میں ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے پاس سوائے ایک چادر کے اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اگر سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر ڈھانک دو اور پیر پر اذخر گھاس ڈال دو، اور انہیں کفن پہنا کر دفن کر دیا گیا۔ کسی نے اس وقت مصعب بن عمیر پر قرض یا وصیت کا سوال نہیں کیا، تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر قرض وصیت کو حق تقدم حاصل ہوتا، یعنی وہ مقدم ہوتے، تو ضرور تجہیز و تکفین سے پہلے اس کا سوال کیا جاتا۔ عقلی دلیل: میت کی زندگی کی حالت پر قیاس کریں گے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کے بدن کے کپڑے بیچ کر دین کی ادائیگی واجب نہیں تھی، ایسے ہی مرنے کے بعد اس کے لباس کی ضرورت کو ادائے دین پر مقدم رکھا گیا۔ بحث ثانی، من غیر تبذیر ولا تقتیر کی وضاحت، یعنی میت کی تکفین میں اسراف اور بخل سے احتراز کیا جائے گا، سے بچا جائے گا، خواہ وہ کمی بیشی کپڑوں کے تعداد کے اعتبار سے ہو یا قیمت کے اعتبار سے ہو۔ باعتبار عدد ثیاب کمی بیشی کی مثال یہ ہے کہ مردوں کو 3 کپڑوں اور عورتوں کو 5 کپڑوں میں کفن دینے کا حکم ہے۔ اب اس میں کمی کرنا کہ مردوں کو 3 سے کم میں اور عورتوں کو 5 سے کم میں کفن دینا، یہ تقتیر یعنی بخل ہوگا، اور یہ 3 اور 5 کپڑوں سے زیادہ کرنا تبذیر یعنی زیادتی ہوگی، اسراف ہوگا۔ باعتبار قیمت ثیاب کمی بیشی کی مثال یہ ہے کہ آدمی عموماً 3 طرح کے لباس استعمال کرتا ہے، اعلیٰ، متوسط، ادنیٰ۔ اس میں درمیانی قسم کے لباس کی قیمت کے اعتبار سے کفن ہونا چاہیے۔ اگر قیمت پہلی قسم کے اعتبار سے ہوگی تو تبذیر ہے، اور اگر آخری قسم کے اعتبار سے ہوگی تو تقتیر کہلائے گا۔ بحث ثالث، جس میں چند سوالات ہیں جن کے جوابات دیے گئے ہیں۔ سوال اول، یبدأ، اس لفظ پر یہ اعتراض ہے کہ الاول کہنا کافی تھا، الاول کے ساتھ یبدأ کا اضافہ زائد معلوم ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ زائد نہیں ہے۔ مصنف رحمہ اللہ کا مقصد حقوق اربعہ میں سے پہلے حق کو اس کے پہلے ہونے کو مؤکد کرنا ہے، کیونکہ وفات کے بعد سب سے پہلے تجہیز و تکفین کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی سے آغاز کیا جائے گا۔ دوسرا سوال، تجہیز کے ذکر کرنے کے بعد تکفین کا لفظ زائد معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اصطلاحاً تجہیز میں وہ تمام امور داخل ہے جن کی وفات کے بعد سے دفن تک ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ شاید مصنف رحمہ اللہ نے تکفین کے زیادہ اہم ہونے کے پیش نظر خصوصی طور پر یہ لفظ بڑھا دیا ہو۔ تیسرا سوال، ترکہ میت میں حقوق اربعہ کو ترتیب وار جاری کرنا۔
اور حقوق اربعہ میں تکفین کو حقوق ثلاثہ پر مقدم کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے، جبکہ ہم میت کے ترکے پر بعض حقوق کو حقوق اربعہ پر مقدم دیکھتے ہیں، جس کی مثال درج ذیل ہے۔ اگر میت نے اپنی زندگی میں کوئی شے رہن رکھ کر مرتہن سے قرض لیا ہو اور میت نے ابھی قرض ادا نہیں کیا اور مر گیا، اور میت کے پاس اس مرہونہ شے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس مرہونہ شے سے اولاً مرتہن کا قرضہ چکایا جائے گا، پھر حقوق اربعہ کی ادائیگی ترتیب وار ہوگی۔ دوسری مثال، میت کی زندگی میں اس کے غلام نے اگر کوئی جرم کیا اور آقا کے پاس اس غلام کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے، تو پہلے اس غلام کو فروخت کر کے اس کا تاوان ادا کیا جائے گا، پھر میت کے حقوق اربعہ کی فکر کی جائے گی۔ اسی طرح تیسری مثال کہ میت نے اپنی زندگی میں کوئی مبیع خریدی، اس کی قیمت ادا نہیں کی، میت کے پاس اس مبیع کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے، تو پہلے اس مبیع کو بیچ کر بائع کو قیمت دی جائے گی، پھر اس کے بعد حقوق اربعہ کی ترتیب وار ادائیگی کی جائے گی۔ لہٰذا ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ بعض حقوق ایسے ہیں کہ جو ان حقوق اربعہ پر تقدیم رکھتے ہیں، ان پر مقدم ہے۔ اس سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ ترکہ میت پر اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ مذکورہ حقوق جب تک کسی مال میں باقی رہیں گے اس مال کو ترکہ میت نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ترکہ کہتے ہی اس مال کو ہے جو حالت حیات کے سارے حقوق سے فارغ اور خالی ہو، بس یہ حقوق مذکورہ مال کے ترکہ بننے سے پہلے وارد ہوئے ہیں، اس لیے ان کا حقوق اربعہ سے مقدم ہونا کوئی نقصان نہیں دے گا، کیونکہ ہماری بحث ترکے میں حقوق اربعہ کو ترتیب وار جاری کرنے کے سلسلے میں چل رہی ہے، اور یہ حقوق جو مقدم ہے یہ ترکہ مال سے یا اس ترکے سے متعلق نہیں ہے، یہ مطلق مال سے متعلق ہے۔ بحث رابع، ایک نقطہ بیان کیا گیا، وہ یہ بیان کیا گیا کہ اس پہلے حق میں تبذیر اور تقتیر کا لفظ مذکور ہے۔ تبذیر کے معنی ہے فضول خرچی کرنا، بے دریغ خرچ کرنا۔ تبذیر کی طرح ایک لفظ اسراف بھی آتا ہے، دونوں کا مترادف ہونا مشہور ہے، لیکن اصل میں تبذیر بے محل خرچ کرنے کو بولتے ہیں، جبکہ اسراف بر محل زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں تبذیر کی بجائے اسراف استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے شاید مترادف ہونے کی شہرت کی وجہ سے اسراف کی بجائے تبذیر کا لفظ استعمال فرمایا، لہٰذا حقوق اربعہ میں سے آج کے سبق میں پہلا حق بیان ہوا۔ آج جتنا سنا وہ کاپی میں نوٹ بھی کر لیجئے اور ساتھ میں یاد بھی کر لیجئے، باقی 3 حقوق رہ گئے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کے متعلق تفصیل بیان کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً، احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔